الحمدللہ فکر رضا آرگنائزیشن کے تحت ہفتہ وار درس قرآن تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور آپ تمام احباب نے سابقہ نشست میں اور سابقہ درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 147 تک ترجمہ اور تفسیر سماعت کی۔ آج آپ احباب کے سامنے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 اور 149 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے اور تمام ہی سامعین اور ناظرین کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ترجمہ، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، اور تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں قبلے کے تبدیل کرنے کے حوالے سے ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے کہ ہر امت کے لیے ایک قبلہ ہے، اور ایک قبلہ اللہ تبارک و تعالی نے متعین کیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تو سب سے افضل ہے اور سب سے آخری ہے۔ تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، تو لہٰذا ان کے لیے تو ایک جداگانہ قبلہ ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخصوص قبلہ متعین فرمایا، اور ہمارے اس قبلے یعنی کہ خانہ کعبہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ قبلہ اب قیامت تک کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو۔ اب یہاں پر فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، اب اس بات سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس بات پر تنازع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے وہ قبلہ تھا اب یہ قبلہ ہے، پہلے وہ کیوں تھا اب یہ کیوں ہے۔ تو ان تمام بحث مباحثے کو قرآن نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان نے گویا کے سرے سے رد فرمایا، اور کہا کہ اس بحث میں پڑھنے کے بجائے اب تمہیں چاہیے فاستبقوا الخیرات، یعنی کہ نیکیوں کے معاملے میں اب ایک دوسرے سے سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں احکام کو بجا لانے کی کوشش کرو۔ تو یہ صحابہ اکرام نے اس بات کو بڑی خوبی کے ساتھ سمجھا، اور گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ یہاں جو بات بیان فرمائی تو یہ بہت پیاری ہے کہ فرمایا مال، دولت، عہدہ، منصب، شہرت، مقبولیت یا دنیا داری، یہ ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ اس میں مقابلہ نہیں کیا جاتا، اس بارے میں مقابلہ کوئی نہیں کرتا اور نہ ہی کرنا چاہیے کہ میرے پاس اتنا مال ہے تو جناب اس کے پاس اتنا مال ہے تو مجھے اس سے زیادہ مال حاصل کرنا ہے، میرے پاس چھوٹا گھر ہے اس کے پاس بڑا ہے تو لہٰذا مجھے اس سے بھی بڑا گھر لینا ہے۔ تو یہ دنیاوی معاملات میں مقابلہ کرنا، اس کو تو شریعت اسلام نے ناپسند فرمایا، لیکن فرمایا فاستبقوا الخیرات، اگر تمہیں اس معاملے میں سبقت کرنی ہی ہے نا تو دنیاوی معاملے میں نہیں بلکہ آخرت کے معاملے میں، اللہ کی اطاعت کے معاملے میں، اللہ کی ریاضت کے بارے میں اور اللہ کی عبادت کے معاملے میں تم سبقت کرو ایک دوسرے سے، جیسا کہ صحابہ اکرام کی یہ عادت مبارکہ اور صحابہ اکرام کا یہ انداز تھا کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ سبقت کرتے تھے۔ اور بکثرت یہ نظارے دیکھے گئے کہ آپ دیکھیں غزوہ تبوک میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے آدھا مال لا کر پیش کیا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں آپ سے سبقت لے جانے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پورا مال لا کر آپ نے راہ خدا میں پیش کر دیا۔ تو یہ نیکیوں میں سبقت کرنا یہ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کو اور اللہ کے محبوب کو یہ پسند ہے۔ صحابہ اکرام میں بکثرت یہ معاملے دیکھے جاتے کہ باپ اور بیٹے میں اس بات میں مباحثہ ہو رہا ہوتا کہ باپ کہتا کہ میں جہاد پر جاؤں گا، بیٹا کہتا کہ میں جہاد پر جاؤں گا۔ تو یہ یہاں تک کہ وہ صحابہ اکرام جو معذور تھے اور جہاد پر نہیں جا پاتے تھے تو اس کی وجہ سے وہ بے قرار اور بے چین رہا کرتے تھے، غربت و بے کسی کی وجہ سے راہ خدا میں سفر نہ کرنے کی وجہ سے صحابہ اکرام روتے تھے کہ ہمارے پاس
اتنا مال و متا نہیں ہے کہ ہم بھی راہ خدا میں جائیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم بھی راہ خدا میں خرچ کریں، تو صحابہ اکرام اس وجہ سے روتے تھے۔ تو یہ کیا تھا کہ فاستبقوا الخیرات پر حکم کرنا ہی تو تھا کہ صحابہ اکرام یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جائیں، آگے بڑھ جائیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم دنیاوی معاملات میں، حکم کیا تھا کہ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش نہ کرو، دین کے معاملات میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ افسوس کے ساتھ آج کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان نیکیوں کے بارے میں ایک دوسرے سے سبقت نہیں کرتا۔ وہ نہیں سوچتا کہ یار فلاں شخص، میں تو نماز پڑھتا ہوں، وہ شخص تو تہجد بھی پڑھتا ہے، تو لہٰذا مجھے بھی تہجد بھی پڑھنی چاہیے، اشراق و چاش بھی پڑھنی چاہیے۔ وہ بندہ تو اتنا صدقہ و خیرات کرتا ہے، میں راہ خدا میں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر صدقہ کروں گا۔ تو یہ صورتحال تو صحابہ اکرام کی تربیت سے، ان کی زندگی کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلی، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں جو حکم دیا اس پر عمل کیا نہیں جا رہا، جس بات سے بچنے کا کہا اس کی طرف ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں میں سبقت کرنے اور دنیاوی معاملات میں سبقت کرنے سے محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اینما تکونو، فرمائے کہ یعنی کہ اے مسلمانوں اور اہل کتاب، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تم کو اکٹھا کر کے میدان محشر میں لائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، تو وہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کو سزا دینے اور نیکوکاروں کو اجر اور جزا دینے پر بھی قادر ہے۔ اور یہ اصول رب کائنات نے بنایا ہے کہ جو گناہگار ہوگا روز محشر، جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو وہ جہنم میں جائے گا، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتے ہوئے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ بیان فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا کہ اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرم کی طرف کرو، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہاں بھی بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہے کہ جب آپ حضر میں ہو، مقیم ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنے علاقے محلے میں ہو تو آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور جب سفر میں ہو تو پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ نہ کریں، بلکہ فرمایا کہ چاہے تم مقیم ہو، چاہے تم مسافر ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے سفر میں نہ ہو، ہر حالت میں جب تم عبادت کرو گے، نماز پڑھو گے، تو اب تمہیں کعبے کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ یہ بظاہر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا گیا، اور حقیقت میں تمام امت کے لیے یہ پیغام ہے کہ خانہ کعبہ تمہارا سفر میں بھی قبلہ ہے اور حضر میں بھی تمہارا ہی قبلہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم فرمایا، اور اس پر یہ آیتیں نازل فرمائی۔ آگے بھی اس حوالے سے حکم ہے، لیکن آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ احباب کے سامنے اگلی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا اور سنا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ اسے قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو قرآن سمجھنے، قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔